آسمان ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ 22 سال کی جدوجہد عمران خان صاحب کی رائے گاہ چلی گئی، جو کہتے تھے جب ہماری حکومت آئے گی 90 دن کے اندر احتساب کریں گے، لیکن دوسرے کا احتساب ہوگا، دوسرے کے ساتھ انصاف ہوگا۔ مالم جبا اسٹے، بی آر ٹی اسٹے، اپنی پارٹی کے حوالے سے جس طرح کا فارن فنڈنگ کیس آج بھی، جس طرح کے کبھی ہائی کورٹ، کبھی الیکشن کمیشن، کبھی کہا جاتا ہے دوسری پارٹیوں نے کوئی حساب کتاب دیا کہ ہم دیں، آج کہا جاتا ہے پرسپشن انڈیکس کے حوالے سے کرپشن بڑھی ہے۔ اس کے اوپر بھی مختلف تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ پرسپشن انڈیکس کے حوالے سے کوئی کرپشن بڑھنا نہیں ہے، تنزلی ضرور ہوئی ہے 32 سے 33 سے 32 کے اندر جس طرح ہوئی ہے، لیکن ایک پرسپشن تو ڈیولپ ضرور ہوئی عوام کے اندر۔ خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے، یہی میڈیا ان کو اچھا لگتا تھا، یہی میڈیا انہوں نے ہمیشہ خان صاحب کو سپورٹ کیا، انہی میڈیا نے عمران خان کے جلسے جلوس دکھایا، اسی میڈیا کے اوپر خان صاحب آج غصہ ہے۔ نہ اخبار پڑھو، نہ ٹی وی دیکھو، آج عمران خان صاحب اس عوام کو مشورہ دیتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نون لیگ آج خاموش کیوں ہے؟ کوئی یہ مفاہمت ہے، کوئی حکمت عملی ہے، کسی مقصد کے تحت یہ سیاسی جماعتیں ملک کے اندر ایک طوفان ہے مہنگائی کا، ملک کے اندر بے روزگاری کا طوفان ہے، دونوں بڑی سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ بلوچستان کے اندر بھی ایک سیاسی بغاوت ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک سیاسی بغاوت ہے، اپنا ہی وزیر، اپنے ہی وزراء، اپنے ہی سی ایم کے خلاف، بزدار کے خلاف، اپنے ہی اتحادی، اپنا ہی دھڑا، اپنے ہی لوگ اس کو نااہل کرتے ہیں، اور جی ڈی اے، ایم کیو ایم، سب لوگ آپ کے سامنے اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا۔ محترم جناب یاسین آزاد صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہے، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے، سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ محترمہ نصرت واحد صاحبہ پی ٹی آئی کی ایم این ہیں، ووکل ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ اسی کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پی پی رہنما ہے، سینئر رہنما ہے، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی بھی، آٹے کا بحران بھی، سیاسی بحران بھی، چینی کا بحران بھی، پرسپشن بھی آپ کے سامنے، مہنگائی بھی بڑھی ہے، جس طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چند دنوں سے جب پی ایم پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے تو چند دنوں سے جو کچھ پنجاب کی صورتحال میں نے دیکھی، کے پی کے کی دیکھی، بلوچستان کی صورتحال دیکھی، وہ یہ ہے کہ خود ہی ان کے ایم این اے ایم پی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، منسٹروں کی لڑائی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ پارٹی ڈسپلن نام کی کوئی چیز پی ٹی آئی کے اندر رہی نہیں ہے، ٹوٹلی فنشڈ۔ اب ایک منسٹر پنجاب گورنمنٹ میں ہے، ایک مرکز میں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں۔ کل جو پنجاب کے ایک منسٹر نے جس انداز میں اسپیچ کی صوبائی اسمبلی کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہے، تو ایکچولی عمران خان صاحب کو کسی دوسری پارٹی کی مخالفت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ان کی پارٹی کے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ خود ہی ایسے پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ شاید اسی کو وہ کنٹرول نہ کر سکیں، باقی معاملات کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ پرابلم اس ملک کا یہ ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ جو رپورٹ آئی ہے، یہ رپورٹ ہر سال آتی ہے، کوئی نئی بات نہیں تھی، ہر ممالک کے متعلق یہ رپورٹ آتی ہے۔ پہلے دور میں جب رپورٹ آئی تو آج کا جو پی ایم ہے، جو کل اپوزیشن میں تھے، انہوں نے اس رپورٹ کو کہا کہ جیسا کوئی ادارہ پاکستان دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، جو وقتاً فوقتاً رپورٹ دیتا ہے وہ بالکل صحیح ہے، پاکستان کرپشن کی طرف ہے، لوگ بھی کرپٹ ہیں۔ جب اپنی باری آئی تو میں نے یہ دیکھا کہ گورنر پنجاب کو میں نے اپنے ٹاک شو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا جی کرپشن بڑی ہے، بڑے لیول پہ نہیں بڑی ہے، چھوٹے لیول پر بڑی ہے۔ دوسرا منسٹر آیا،
محترمہ हाई फरदौसा शिखा वान साहिबा, उसने रद्द कर दिया। उन्होंने तब कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात भी मैडम के पास हैं कि मैं रिजेक्ट करती हूँ, और साथ में सवालिया निशान उठा दिए और कहा कि जी ये सवालिया निशान है, ये रिपोर्ट जो है ये नून वालों के कहने से तैयार की गई है, उनके लोग मौजूद हैं। वो ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है। अब इस टाइप के जुमले जब हुकूमत के अंदर लोग हैं, या जिस तरह अभी एक मैडम खुद क्लिप दिखा रही थी, उसके हिसाब से खुद अगर इन लोगों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है तो फिर डिबेट करने के लिए टॉक शो में आते क्यों हैं? और अगर टॉक शो में आना है तो कम से कम पहले पढ़ लें, और पढ़ने के बाद देखें कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। सिंपल ये रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आई है, ये दुनिया के कई ममालिक के खिलाफ आई है। किसी ने इसकी कोई बात परवाह नहीं की, कोई कुछ नहीं है। लेकिन चूँकि क्रिटिसिज्म का एक जो यानी हमारे यहाँ नुक्ता नज़र है, वो पीटीआई की जब अपोजिशन में थी तो उनका एक ख़ास तरीक़ाकार था, और जब अपनी बारी आती है तो वो फ़ौरन डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि पहले दौर में परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर रोज़ को कभी रेजिडेंट्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने रेजिडेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया। इनका जो चीफ मिनिस्टर जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कम्पिटेंट आदमी है पंजाब का, वो आज चीफ मिनिस्टर जो रेजिडेंट्स है उसको इस्तेमाल कर रहा है। अभी एक हफ्ता पहले जो रिपोर्ट आई है, चीफ मिनिस्टर हाउस की रेजिडेंट्स जो उनके इस वक्त पास है, तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपया उसकी रिनोवेशन पे खर्च किया गया। ये रिपोर्ट जो अखबारात की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं आया कि उस रेजिडेंस के बैक साइड पे जो पोर्शन है वो रिज़र्व कर दिया गया उनके अपने रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार वहाँ आते हैं, खाते पीते हैं, उनका खाने पीने का तमाम सरकारी खर्चा जो है उनको मिलता है। आप कहते हैं जी करप्शन नहीं है, तो क्या ये करप्शन नहीं है कि आप उस चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस को रेनोवेशन पे 5 करोड़ रुपया खर्च कर लें और फिर कहें कि हमारा चीफ मिनिस्टर बड़ा सीधा साधा है, सिंपल है, वो बेचारा कोई करप्शन नहीं करता। तो क्या इससे पहले परवेज़ इलाही रहा हो या शहबाज शरीफ रहा हो, उन्होंने उस रेजिडेंस पे 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपया खर्च किया, तो क्या ये करप्शन नहीं है? 20 के करीब आपके MPA पंजाब असम्बली के आपके खिलाफ चले गए, MNA आपके खिलाफ बोल रहे हैं, KPK में आप बोल रहे हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी KPK गवर्नमेंट के खिलाफ जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा हम KPK की गवर्नमेंट से इलाज करें। सुने जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि हम KPK की गवर्नमेंट के साथ करेंगे। आप 5 लाख रुपए एक दिन जुर्माना हुआ उनका, 5 लाख फिर जुर्माना हुआ, 10 लाख का जुर्माना हुआ। और उन्होंने कहा ये जो लीगल एडवाइज़र की टीम रखी हुई है, खुदा के लिए इनसे हमारी जान छुड़ाएं। KPK की इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है वो टोटली फेल है। वहाँ के MPA वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे हैं, बलूचिस्तान के MPA वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे हैं, पंजाब के MPA अलग ग्रुप बना के इनके खिलाफ बोल रहे हैं। और ये घूम फिर के आप देखें कि ये जो रिपोर्ट आई है, आप तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और सिंध के मतलब कहते हैं वहाँ बड़ा करप्शन है। ठीक है मैडम, आपकी तरफ आऊंगा। खान साहब जो हमें 22 साल जद्दोजहद की, उसी के दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को हमेशा डिफेंड किया। आज वही मीडिया, उनको अच्छा भी मीडिया रहता, आज कहते हैं न अखबार देखें न टेलीविजन को देखें, और उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मुस्तरद, रद्द, बायस, नून लीग का सब कुछ कर दिया। न पढ़ा न देखा कि परसेप्शन इंडेक्स को कहा क्या जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यहां का नहीं बाहर का है, उसने क्या इंडेक्स किया है, क्या चीज कही है, उसके बारे में सब कुछ कहना। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज साहब। देखें, जिस आप बात कर रहे हैं रिपोर्ट की, वो एक्चुअली वो ईयर्स अगर सिर्फ आप देख लें उसमें, तो वो 2018 और 19 उस वक्त के हैं जब हम हुकूमत में नहीं थे। डिटोरेशन हुई है जो उस ज़माने की हुई है। आज भी चीज़ें ख़राब हैं, मैं ये नहीं कहती कि 100% सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन रिपोर्ट को आप गलत नहीं कह सकते। रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, और लेकिन उसमें PTI की हुकूमत नहीं है। PTI की हुकूमत तो आई, आपको पता है, अक्टूबर या जुलाई 18 में आई है, तो हमें अब तो आए हुए अभी 1.5 साल हुआ है। ये रिपोर्ट
17 اور 18 کی ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ غلط ہے. دیکھیں جس نے بھی کہا ہے انہوں نے پڑھا نہیں ہے, اس کو پڑھا نہیں ہے. زرتاج گل صاحبہ نے پورا ٹاک شو کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کر لیا ہوگا, میں نے نہیں دیکھا وہ, لیکن میں یہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر نہیں ہو رہا, وہ ایکچولی اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہاں پہ. اور کرپشن جہاں تک ہے, دیکھیں کرپشن پرائم منسٹر ختم نہیں کر سکتے, ایک آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے یہ. پھر 90 روز کی بات کیوں کی تھی؟ 90 روز کی بات ایک گائیڈ لائن کی تھی, وہ یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان اوپر سے نیچے ہو جائے گا اور نیچے سے اوپر ہو جائے گا. گائیڈ لائن آئی, گائیڈ لائن آئی, بالکل آئی, کام ہو رہا ہے, ہر چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے. جس چیز کا وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر نے اس وقت کے ہمارے لیڈر نے, چیئرمین نے, وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. ایک قوم جو 70 سال سے بگڑی ہوئی ہو, جو ہر چیز کو غلط کرتی ہو, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اتنے ٹیون ہو چکے ہیں اس کرپشن کے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں. جس طرح ابھی بھائی نے کہا کہ وہ پنجاب کے چیف منسٹر نے اس کی رینوویشن پہ پیسہ لگایا اور پیچھے کا حصہ مختص کر دیا اپنی فیملی کے لیے, یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کرپشن ہے, کہ وہ میں رہ رہا ہوں اس گھر میں, ٹھیک ہے میرا حق ہے, میں اس کو رینوویٹ بھی کروں. نہیں, میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم لوگ ایکچولی اتنے ٹیون ہو چکے ہیں پاکستانی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز کرپشن ہے, کیا چیز غلط ہے, کیا چیز نہیں ہے, ہمیں اپنی حدود کا نہیں پتہ ہوتا. میڈم آپ کی گورنمنٹ آپ کے وزراء غلطی پہ غلطی, آپ کے وزراء, ایک آپ کا وزیر آپ کا علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ کی گندم وہ بھی غلط کی, ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک وزیر کہہ رہا ہے بحران ہے نہیں, دوسرا کہہ رہا ہے ہاں ہمارے پاس گندم کا بحران ہے, ہاں ہمارے پاس شارٹیج ہے, 40 روپے 45 روپے کا آٹا جو اب آج 70 روپے ملا. ذمہ دار تو آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ ذمہ دار. بالکل اس میں بالکل آپ سے اختلاف نہیں کروں گی کہ جو گندم باہر بھیجی گئی وہ غلط تھا, کیونکہ جو رپورٹ دی گئی اس پہ یہ تھا کہ ہمارے پاس سرپلس, اتنی سرپلس ہے کہ پاکستان کا گزارا ہو جائے گا بالکل ٹھیک سے, لیکن وہ ایکچولی نہیں تھی, اتنی زیادہ سرپلس گندم نہیں تھی, تو اس لیے انہوں نے ایکسپورٹ کر دی. اب جب کم ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی منگوانی پڑے گی, اس لیے کہ لوگوں کو ضرورت تو ہے, لوگ تو بھوکے نہیں رہ سکتے. میڈم آپ کی گائیڈ لائنز ہے پھر کہاں؟ نہ معیشت آپ کی بہتر, نہ آپ کی گورننس بہتر, نہ آپ کی ڈیلیورنس بہتر. آپ دیکھیں 3-4 چیزیں بڑی بڑی, میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دیتا ہوں, آپ کی 3-4 چیز. معلم جبا کے حوالے سے آپ کا اسٹے, بی آر ٹی کا آپ کا اسٹے, آپ کس حوالے سے آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئی اس میں گھپلے, آپ کا 2014 سے انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے, جو وجید الدین والا, بہت پرانی بات ہے. میڈم دیکھیں آپ اپنا ہی احساب نہیں کر سکے, آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکے. کیسے نہیں کر سکے؟ آپ مجھے بتائیں ہماری کے پی کے کی جو پچھلی حکومت تھی اس پہ کتنے وزراء کو فارغ کیا گیا تھا صرف رشوت لینے کے اوپر؟ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن اگر سارا کا سارا کراؤڈ ہی کرپٹ ہو تو کرے کیا کوئی بندہ؟ مجھے بتائیں آپ کہ جو لوگ دوسری پارٹی سے آئے ہیں, we can't rely on them کہ وہ آج بھی ادھر ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ جس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں وہ اگینسٹ پارٹی جاری ہوتی ہیں وہ چیزیں, پھر لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں دوسری پارٹیز میں. ایکچولی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہے. یہ ابھی نہیں, شروع سے اس بات کی بات ہو رہی ہے کہ ڈسپلن ہونا چاہیے. اب جیسے خان صاحب آ جاتے تھے جب اسٹیج پہ تو پورا کا پورا کراؤڈ ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیئرمین کھڑا ہے تو آپ سب لوگ 22 سال میں خان صاحب پارٹی نہیں بنا سکے جس میں ڈسپلن. آپ اس کی بات ہی نہیں کریں کہ خان صاحب نہیں کر سکے, اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکے گا, وہ دن رات ابھی بھی کام کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں, کہاں پہ غلطی نہیں کر رہے. کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہو جاتی, اس کے لیے ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب میڈم کیا کہہ رہی ہیں کہ ٹائم بہت کم ہوا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ خان صاحب تسلیم کرتے تھے, ٹارگیٹ کرتے تھے سب کو. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایرا میں فرق ہے, ایئر میں فرق ہے, سب کچھ ہے, سب نے تسلیم کیا, مسترد کیا, ٹاک شوز ہوئے, سب کچھ ہوا. انسگنیفیکنٹ, کم ہوا, پرسیپشن ہے. اس کو ہم کرپشن نہیں لیتے, کچھ بھی ہوتا کیا بھی ہوا. خان صاحب نے کمپرومائز کیا, سب کچھ ہوا, احساب نہیں ہوا. 22 سال کی جدوجہد, سب کچھ, مہنگائی, بے روزگاری, آٹا, چینی, سب کچھ آپ کے سامنے. امتیاز بھائی مسئلہ ہے کہ یہ معصوم لوگ ہیں, ان کو چھوڑ دیں, ان کی باتوں کو آپ انجوائے کریں,
اور وہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. باقی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں فیکٹس رکھتا ہوں تاریخی طور پر. ہمارے اس خطے میں 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں. جے للیتا تھی, ساؤتھ انڈیا کی بہت بڑی پالیٹیشین تھی, ان کا انتقال ہو گیا. اس نے ہندوستان میں نعرہ یہی لگایا جو خان صاحب نے لگایا. آخر وہی کرپشن میں پھنسی, آخر میں وہ کرپشن میں پھنسی, جیل میں گئی. دوسرا ہے کجریوال, دہلی کا جو چیف منسٹر, اس کو ہندوستان کے لوگوں نے جو ہے وہاں دہلی کی اسٹیٹ میں الیکشن جیتا, انہوں نے پرائم منسٹر چیف منسٹر بنا, اور ابھی وہ جو ہے شرنک ہوتے جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ مودی جو تھا, اس کا بھی نعرہ یہ تھا کہ وہی خان صاحب والا, کہ باہر سے جو ہندوستان کے جو پیسے باہر ہیں وہ ہم لے کر آئیں گے, تو کچھ نہیں لا سکا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو مسائل ہے یہ یوٹوپینس باتیں ہیں. ایک پروڈکٹ ہے نا, ذوالفقار علی بھٹو شہید پروڈکٹ لے کر آئے, روٹی کپڑا مکان, ساری پاکستان نے اس کو ووٹ دیا, اور وہ پروڈکٹ پیپلز پارٹی کے پاس ابھی بھی موجود ہے. ان لوگوں نے جو پروڈکٹ لایا وہ لایا کہ کرپشن کرپشن کرپشن, اور وہ کرپشن خود بھی کرنا شروع ہو گئے نا. اب مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل فورم پر خان صاحب کہتے ہیں کہ میری جو ہے گزر سفر نہیں ہوتا ہے, میری سیلری سے. نہیں میری بات سنیں. تو اب مجھے بتائیں کہ جو آدمی کہے کہ بھئی میرا, مطلب یہ اسٹیٹمنٹ, یہ ایماندار آدمی ہے نا, اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ سیلری سے. دیکھیں اب مجھے بات کرنے دیں, میں نے آپ کی بات سنی ہے. اچھا, یہ اسٹیٹمنٹ کا مطلب جو غریب آدمی جس کو روزگار نہیں ہے پاکستان میں, لاکھوں نوجوانوں کو, لاکھوں لوگوں کو جن کی روزگار 15-20 ہزار روپیہ ہے, ان پر کیا گزری ہوگی. مانے انسگنیفینٹ اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل فورم پر جو باتیں کرتے ہیں کہ بھئی فوج اور ہم ایک ہی پیج پر ہے, یہ پاکستان میں دے سکتے تھے, انٹرنیشنل میڈیا پر دینا بیکار بات ہے. فوج تو بابا ماتے دیتا رہا ہے, ڈیفنس منسٹری کے انڈر میں آتا ہے, تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایک پیج پر. کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں بھئی, آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی ڈرانا والا نہیں چاہتے. اب ان کے ہاتھ سے زمین نکلتی جا رہی ہے, جو ٹوٹنے کا عمل شروع ہو گیا ہے, کیونکہ جو لے کر آئے تھے ان کو اس نے کچھ عزت نہیں دلائی. اب باجوہ صاحب کو فائل لے کر باجوہ صاحب سیکشن آفیسر, ڈپٹی سیکرٹری, ایڈیشن سیکرٹری تک جا رہے تھے کہ بھئی سر آپ آئے نا عوام کے لیے, آپ نے بھی تو عوام کو اکیلا چھوڑ دیا ہے نا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, آپ بھی تو خاموش ہیں, ہم انجوائے کریں, آپ نے بھی تو تنہا چھوڑ دیا. انجوائے کیا کر رہے ہیں, آپ کی خاموشی مانا خیز ہے. میری بات سنیں, ان کی سٹیٹمنٹس, ان کی جو ہے حرکتیں جو پی ٹی آئی کی ہے, ان کی لیڈرشپ کی ہے, میڈم کی نہیں, میڈم بڑی اچھی, پر ماحول تو بنا ہوا ہے نا پورا, تو وہ جو ہے اس سے انجوائے کریں, کیونکہ یہ خود اپنے تصاعد کا شکار ہوں گے, اور ایک اپنے تصاعد میں خود اپنے آپ کو, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے, میں سائیکٹرسٹ ہوں, کبھی ایسا ڈپریشن کا فیس چوہوں پر آتا ہے کہ ہزاروں چوہوں جا کر سمندر میں چھلانگ لگا کر مار دیتے ہیں. یہی فیز ان کا ہے پی ٹی آئی کا, یہ اپنے آپ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. سیاسی خودکشی, اپنی حکومت خود گرا دیں گے. بالکل وہی چوہا والا جو آپ دیکھیں, یہ بھائی میں آپ کو سائنٹیفک بتا رہا ہوں کہ آپ جا کر گوگل دیکھیں کہ جب چوہوں میں ڈپریشن آتی ہے تو ہزاروں لاکھوں چوہے جا کر سمندر سے چھلانگ لگاتے اور خودکشی کر کے مارتے. پی ٹی آئی والے بھی اسی فیز میں جا رہے ہیں, اپنی آپ حکومت گرا رہے ہیں. دیکھیں جو میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے, تاریخی مثال. انقلاب روس آیا نا, انقلاب روس میں 3 اہم کردار تھے جنہوں نے روس کی تباہی کی. ایک زار, ایک تھا زارینا, ایک تھا راسپوٹین. اب میں یہ تینوں کردار پاکستان میں, یہ جس طرح پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں, زارینا کے کہنے پر سارے فیصلے ہوتے تھے, راسپوٹین سجیشن دیتا تھا زار اور زارینا کو. ٹھیک ہے سر, آپ کی طرف یاسین آزاد صاحب, تاریخ معاف کرے گی پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو تاریخ معاف کرے گی. تماشائی بن کے, خاموش بن کے, یہ خاموشی نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی نظریائی ضرورت کے تحت یہ خاموشی ہے, کسی مقصد کے تحت خاموشی ہے, کوئی معاہدہ ہے یہ خاموشی کا؟ جس طرح آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے, اپوزیشن نہیں, اپنے خلاف ہم خود ہی خرابی پیدا کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کریں, یہ تو خاموش ہیں, آپ تو خاموش ہیں. دیکھیں, میڈم نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بات خود ایڈمٹ کی کہ ہمارے ہاں ڈسپلن نہیں ہے. لہذا جب وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے, کوئی کنٹرول سر, میں بریک کے بعد آؤں, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتا ہوں, اسی سے اور یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. بریک کا ٹائم ہو گیا. ویلکم. ہاں سر, بات کو آگے بڑھائیں.
پہلی بات یہ ہے کہ راجن پور سے جو ان کے MNA ہیں، MNA نے پارلیمنٹ کے سامنے ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اتنی نوکریاں ہمارے ہاں اتنی اماؤنٹ میں بیچی گئی، 1.5 لاکھ روپے۔ اسپیکر نے کہا کہ میں اس پہ انکوائری ہولڈ کروں گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنے بڑے الزام پہ انہوں نے تو کلیئر کٹ کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے اور میں ثبوت دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ اب جو صورتحال اب ہم جو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، میں تو چھوٹے موٹے معاملات سے ہٹ کے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیاسی اعتبار سے ہمارے سیاستدانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو پبلک وشز کے مطابق نبھانا چاہیے۔ پبلک کے جو پرابلمس ہیں ان کو ہر حالت میں ڈسکس کرنا چاہیے، چاہے اپوزیشن ہے یا حکومت ہو۔ اب آج کا اگر شیخ رشید کا جو ریلوے کے کسی فنکشن میں اس نے ایڈریس کیا آپ سنیں تو وہ ہر چیز ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہم اس وقت تباہی و بربادی کی طرف ہیں، اور میرا یہ آخری ٹائم ہے، آئندہ میں ریٹائر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب جو صورتحال ہے وجہ کیا ہے؟ نااہلی ہے دیکھیں یا ورثے میں یہ چیزیں ملی؟ نااہلی وجہ میں ملی، حالات ایسے ملے، سر وجہ کیا تھی؟ میں اسی وجہ پہ آتا ہوں۔ یہی گورنر پنجاب جو آج ہے، اس نے جب میاں نواز شریف نے لا کے ان کو پنجاب کا گورنر بنایا تو اس نے کہا جی میرے پاس اختیارات نہیں، میں گورنر نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ آج وہی گورنر پنجاب پھر گورنر پنجابی ہے اور آج بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پارٹی ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، جو MNA اور MP ہیں، ایکچولی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پارٹی ڈائریکشن کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ ایک PTI کے لیے نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف اگر پرائم منسٹر رہے تو آپ نے دیکھا کہ اس دور میں کوئی منسٹر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا تھا جس طرح PTI کے لوگ دیتے ہیں۔ PTI کے لوگ کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے، جمہوریت، وہاں بادشاہت تھی، وہاں بولنے نہیں دیا جاتا تھا، وہاں ڈرتے تھے، صرف ایک خاندان، موروثیت تھی۔ لیکن میں اسی پہ آ رہا ہوں، جمہوریت اگر ہے تو پھر یہ جو سنتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، اخبار پڑھنا چھوڑ دیں۔ جمہوریت میں جتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کو سنیں، برداشت کریں اور کہیں کہ زیادہ دیکھیں اور مزید کرٹیسائز کریں۔ آج کل الیکٹرانک میڈیا سے اور پرنٹ میڈیا سے زیادہ آپ سوشل میڈیا پہ اگر چلے جائیں تو جو کچھ خبریں سوشل میڈیا عوام کو دے رہے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نہیں دے رہے ہیں۔ آج پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا یہ حال ہے، یا اور پرنٹ میڈیا کا، کہ صحافی جو ہے روڈ پہ کھڑے ہیں، روڈ پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے جو ڈیوز ہیں، بعض صحافیوں کی یہ پوزیشن ہے کہ 8-8 10-10 مہینے ہو گئے ان کو تنخواہیں نہیں ملی۔ صحیح کریں، سسٹم کو آپ کنٹرول نہیں کر پائے، تو اب پھر آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ جب آپ یہ اعتراف کریں کہ ہم معاملات کو صحیح ڈائریکشن میں چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اعتراف کر لینا ٹھیک ہے میڈم۔ پورے انٹرنیشنل سرویز دیکھیں، لوکل سرویز دیکھیں، گیلپ کا سروے دیکھیں، انٹرنیشنل سروے دیکھیں، کوئی ایک بھی سروے مجھے یہ نہیں بتا رہا، چاہے مہنگائی ہو، چاہے غربت ہو، کوئی ایک بھی ڈائریکشن مجھے کہیں نہیں لگ رہی کہ گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشن صحیح طرف جا رہی، کوئی سمت گورنمنٹ کی صحیح طرف جائے کہ 2 سال کے بعد۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا تقریباً ٹیکس کلیکشن کی جو شارٹ فال جو آیا ہے، آپ کا ٹیکس کلیکشن کا جو شارٹ فال آیا ہے وہ تقریباً 600 ارب روپے کا آیا ہے۔ یہ تو کوئی غلطی نون لیگ پیپلز پارٹی عوام کی، میری، ان کی، کوئی ہم نے کوئی ٹارگٹ، کوئی میڈیا نے، ہم نے کوئی غلط چیز نہیں۔ 600 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال آیا ہے، یہ تو آپ کی اپنی نااہلی ہے میڈم، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ الزام آپ لوگ جو مرضی لگا لیں، ہم کیوں لگائیں گے الزام؟ ظاہر ہے آٹے کا بوران ہوگا ہم الزام لگائیں گے، چینی کا بوران ہوگا ہم الزام لگائیں گے۔ دیکھیں جب آپ کی اکانومی کو، جب بلکہ آپ کے روپے کو آرٹیفیشلی چھاپ کے اور ڈالر کی جگہ پہ رکھا جائے اور جب اس کو آزاد چھوڑا جائے، روپے کی قیمت آٹومیٹکلی نیچے آئے گی۔ جب روپے کی قیمت نیچے آئے گی تو چیزیں مہنگی ہوں گی، اس وجہ سے چیزیں مہنگی ہوئی، چاہے وہ آٹا ہے، چاہے دال ہے، چاہے چینی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے۔ اس بات کا نہ صرف مجھے بلکہ ہماری پارٹی کو، ہمارے پرائم منسٹر کو بے انتہا خیال ہے،
اور وہ اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اکانومی کو بہتر کیا جائے جس کے بعد یہ چیزیں بہتر ہوں. تو اکانومی الحمدللہ ایک جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اسٹیبل ہو گئی ہے. ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ پہ نہیں جا رہے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا اگلے ماہ جو بھی ڈیسیجن آئے گا اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نہیں جا رہے بلیک لسٹ میں بلکہ گرے لسٹ سے. بلکہ وہ لوگ ایکنالج کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت فاسٹ گروئنگ لسٹ میں آ چکا ہے نمبر 1. چاروں طرف ملک کے اندر بزنس مین ہو, عوام ہو, بزنس کمیونٹی ہو, بزنس مین ہو. بزنس مین نے کبھی ٹیکس دیا ہی نہیں اور اس کے اوپر ٹیکس امپوز ہو جائے کہ یو ہیو ٹو گیو. آپ کو پتا ہے صرف 75 لاکھ لوگ روپے ٹیکس دے رہے تھے اس سے پہلے. لوگ اپنے آپ کو اس پہ انٹائٹل ہی نہیں کرتے تھے. میڈم آپ غلط ثابت ہوئے نا, غلط نہیں ثابت ہوئے. آپ نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کی انہی بزنس مین کے کہنے پہ. دیکھیں بزنس مین کو ریلیف دینا ہے. اگر آپ ریلیف آپ غلط نہیں تھے تو آپ نہیں دیتے. بیوروکریٹ اگر کرپٹ تھا, اگر چور تھا, اگر یہ چور تھے تو آپ نہیں دیتے. آپ نے کیوں دیا؟ یہی جواب دے رہی ہوں میں, اگر آپ سن لیں تو, کہ اگر اس کو ریلیف نہیں دیں گے تو وہ بزنس کیسے کرے گا؟ اس کے اوپر اگر ایک ڈنڈا رکھ لیں گے ہم کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, وہ نہیں کرے گا, وہ گھر بیٹھ جائے گا آرام سے. اسی طرح بیوروکریٹس آپ کو پتا ہے کہ وہ سائن کرنے سے کترا رہے تھے ابھی تک, صرف اس لیے کہ ہم سائن کریں گے اگلے دن نیب ہمارے سر کے اوپر آ جائے گی اور پھر باعزت لوگوں کی بے عزتی ہو جاتی ہے اتنی بڑی کہ وہ ساری ان کی پشتیں بھگتتی ہیں. اس لیے ان کو ریلیف دیا گیا ہے کہ وہ ریلیکس ہو کے کام کریں, اور اس میں اگر کرپشن ہوگی تو پکڑے جائیں گے. وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں پکڑا جائے گا. جو لوگ ٹیکس نہیں دیں گے ان کو کہا جائے گا کہ آپ ٹیکس دیں. آپ نے جس کو بھی کہا تھا ہم جیلوں میں ڈالیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, پیسے لیں گے ان سے. نواز شریف کو جب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک پیسے نہیں لیں گے. آج زرداری صاحب بھی باہر, نواز شریف بھی لندن میں, شہباز شریف بھی باہر, اس کے بیٹے بھی نواز شریف کے. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اچھا محسوس؟ بالکل اچھا محسوس نہیں ہو رہا, لیکن اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پیسے دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے وہ لے جائیں اور وہ وہیں پہ تسلی سے ساری عمر اپنی گزار لیں. جو بھی جس طرح بھی وہ باہر گئے, آپ کو پتا ہے کس طرح باہر گئے, لیکن وہ پیسہ ضرور پاکستان کو واپس کریں گے. سارا نہیں تو ایٹ لیسٹ 75% ضرور پاکستان آئے گا. ایک بندہ آپ کا اتحادی میرے ہی شو میں, ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بھی میرے شو میں تھے. 17 مہینے آپ کے, جو آپ کی یہ پالیسی گرفتار کر دو, اندر ڈال دو, جیلوں میں کر دو, اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے, ملک کو بھی نقصان ہوا ہے. اتحادی نے کہا, یہ اتحادی نے کہا ملک کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, معیشت کو نقصان پچھلی گورنمنٹس کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہاں پہ پہنچا ہوا تھا ملک, جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے سارا. اب جس طرح کام ہو رہا ہے, اگلے 3.5 سال ہمارے پاس رہ گئے ہیں. آپ دیکھیں گا ایٹ دا اینڈ آف 5 ایئر آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک اس وقت کون سی جگہ پہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے, اکانومی کے حساب سے بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی, کہ لوگ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. آپ کا پرائم منسٹر 3ری دفعہ ٹرمپ سے ملاقات کر رہا ہے اور کس طرح وہ بانگ دہل کھڑا ہو کے بات کرتا ہے. میرا تو پرائم منسٹر پریشان ہے, بالکل وہ خود تکلیف میں, وہ خود مایوس ہے, اس کے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا. یہ مایوسی کی بات نہیں, وہ تو خود تکلیف میں ہے, میری طرح تکلیف میں ہے. جس طرح میں پریشان ہوں, وہ سارا دن میں جا رہی ہوں اٹھ کے, آپ بات نہیں کر رہے. میں تو سوال تو کر لیا, وہ سیلری میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا. مہنگائی اتنی زیادہ ہے, اس بات کو وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ میری اتنی 1.5 لاکھ 2 لاکھ تقریباً تنخواہ ہے, میں اس میں گزارا نہیں کر پا رہا, تو غریب آدمی کیسے کرے گا. وہ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں. وہ یہ اس بات نہیں کہ مہنگائی سے وہ خوش ہیں, بالکل وہ خوش نہیں ہے اس مہنگائی سے. وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں اور اس کے لیے وہ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے پوری دنیا میں گئے ہیں. وہ جا کے انہوں نے بات کی ہے, پیسہ لے کے آئے ہیں, ملک میں بزنس کو اسٹیبل کر رہے ہیں, ملک کو امپورٹ ایکسپورٹ کو بہتر کر رہے ہیں, ہر چیز بہتر ہو رہی ہے. یہ 1.5 سال میں چیزیں نہیں ہو جائیں گی 70 سال کی بگڑی ہوئی, جو یہ کھا کے لے کے اپنی جیبوں میں ڈال کے چلے گئے ہیں. 4 5 دفعہ گریوی رکھ کے, کبھی پی ٹی آئی کو, کبھی پی ٹی وی کو, کبھی موٹر وے کو, کبھی کس چیز کو انہوں نے گروی نہیں رکھا اور پیسے نہیں کھائے. مجھے بتائیں کس طرح ملک ایسے 1.5 سال میں ترقی کر کے. ابھی جو یہ ٹیکہ لگا, تقریباً 70 ارب روپے کا ٹیکہ لگا, یہ کس کی جیبوں میں کیا؟ جو آٹا آپ کا 45 روپے کا 70 روپے میں کیا, یہ کس کی جیبوں میں کیا؟ آج آپ کی حکومت ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ سندھ حکومت نے 4 لاکھ ٹن لینا تھا. خیبر پختونخوا میں کہاں سے گئے؟ پنجاب میں کون؟ پہلے ایک بات کا جواب دے دوں میں. 4 لاکھ ٹن آٹا خریدنا تھا انہوں نے, گندم, انہوں نے 1 لاکھ ٹن خریدی, اور اس کے بعد باقی 3 لاکھ ٹن نہیں خریدی. وہ آئے گا آٹا, وہ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال تھی, وہ سلو آئے گا, آئے گا.
بالکل صاحب آئے گا. خیبر پختونخوا کا کون ذمہ دار ہے؟ پنجاب کا کون؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیں جو میں نے آپ کو بالکل عین شروع میں بتا دیا تھا کہ جو ایکسپورٹ کی گئی گندم وہ غلط ڈیسیجن تھا. جس نے بتایا ان کو کہ یہ اس طرح کے حالات ہیں کہ ہمارے پاس گندم سرپلس ہے آپ ایکسپورٹ کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, انہوں نے کر دی. لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں وہ اتنی سرپلس نہیں تھی اس لیے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں غلطی ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب آپ پہلی دفعہ حکومت کر رہے ہو تو تھوڑی بہت اس ٹائپ کی مسٹیکس ہو جاتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کی قیمتیں واپس آئیں گی اگلے 1 سال کے اندر آپ دیکھیے گا مہنگائی کم ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں, حکومت کے اندر بیٹھے ہیں, یہ مافیا, ان کو کون پکڑے گا؟ یہ شوگر مافیا, یہ آٹے کا مافیا بھی حکومت کے ایوانوں میں بیٹھا, اس کو کون پکڑے گا؟ ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں, کوئی چھوٹے لوگ تو اتنی بڑی اس پہ عمران خان ہاتھ ڈالے گا؟ بالکل ڈالے گا عمران خان. یہ یقین رکھیں کہ جو بھی کرپشن کرے گا اس کے اوپر ہاتھ ڈلے گا. انہوں نے خود بالکل عین شروع میں کہا تھا کہ چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ کوئی اور ہو, جو بھی کرپشن کرے گا میں اس کو پکڑوں گا, اس کا احتساب ہوگا اور ہوگا. ایسی بات نہیں کہ ڈاکٹر صاحب احتساب ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. زلفی بخاری کے اوپر تحقیقات بند, آصف زرداری کے اوپر ریفرنس, گیلانی کے اوپر ریفرنس, نواز شریف کے اوپر ریفرنس. ایک طرف تو انکوائریز بند, دوسری طرف ریفرنسز. آپ کو لگ رہا ہے کہ معیشت احتساب ایک ساتھ چلے گا, آگے چلے گیا؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ چیزیں اس طرح جس سے عوام کو فائدہ ہو. احتساب کی وجہ سے کیا 17-18 مہینے میں کتنی ریکوریز ہوئی ہے, ایون کیسز ابھی تک فائل نہیں ہوئے, خام خواہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں. بھائی اگر ہیں تو آپ اس پر کیسز چلائیں, سزائیں دیں, وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ بھی کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں ہم تو دیکھیں ہمارا تو آپ بھی تحریک چلائیں, کوئی تبدیلی لائیں, ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ماحول بنا ہوا ہے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ بھائی کہنے والے, میں نے کہا کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا اگر وزیر اعلیٰ چینج کرو گے تو پاکستان کی حکومت چلی جائے گی. کے پی کا کمزور وزیر اعلیٰ بہتر ہے ہمارے لیے. اسی طرح بلوچستان میں آپ نے صدائیں سنی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو گندم کا بحران اور یہ اپنا چینی کا بحران جو آ رہا ہے, تو گندم جو ایکسپورٹ کی تھی جو سرپلس میں تھی وہ جہانگیر ترین نے کی تھی جس نے اربیں روپے کمائے. اے ٹی ایم ہے نا, خان صاحب کا ایک اے ٹی ایم ہے یہ. اچھا دوسرا اے ٹی ایم بیچارہ جیل میں گیا, ابھی اس کو کچھ وہ اندر سے ہاتھ پیر مار رہا ہے پنجاب میں. ابھی وہ جو کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے, تو وہ بھی کمزور آدمی ہیں, کہتے ہیں کمزور آدمی رہیں تو اچھی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لائر صاحب بیٹھے ہیں بڑے سیزن قسم کے, مجھے بتایا کہ پنجاب اور کے پی کا سب سے زیادہ صوبائی خود مختاری متاثر ہوئی ہے. پنجاب کی صوبائی خود مختاری اس طرح متاثر ہوئی ہے کہ بنی گالا سے چل رہا ہے پنجاب, اور کے پی کی جو ہے متاثر اس طرح ہوئی وہ بھی بنی گالا سے چل رہا ہے. ایبسولوٹ جس طرح مارشل آرٹس میں ہوتا ہے نا, ایک جگہ سے چیزیں چلتی ہیں, پنجاب اور کے پی کا یہ اثر ہے, اس لیے وہاں بغاوت شروع ہو گئی ہے. بلوچستان میں بھی اس لیے بغاوت ہوئی ہے کہ وہ جو پارٹی بنائی گئی ہے جو عمران خان کے دوستوں نے بنائی ہے. سر ویک گورنمنٹ ملی ہے نا, ان کو بھی تو کمزور گورنمنٹ ملی ہے نا, اتحاد ہی بلیک میل کر رہے ہیں. مسئلہ جو نفیس لوگ ہیں ان کا نعرہ تھا جب وہ اقتدار میں اور ایبسولوٹ پاور میں تھے, وہ کہتے تھے جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. سر آپ بلیک میل نہیں ہوئے, دیکھیں آپ کو نہیں کیا گیا بلیک میل, آپ ان کو کہہ رہے ہیں, آپ بھی تو ہوئے تھے نا سر. نہیں, ہم نے بلیک میل کا لفظ اس لیے کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ ان کو جو سیٹسفائی کرتے, کیونکہ ہمیں ووٹوں کی ضرورت تھی. ہم کہتے تھے ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہے. آپ بھی تو فرمائش پوری کرتے تھے. نہیں ہم تو کہتے تھے نا, آپ نہیں کرتے تھے. نہیں, آپ بار بار نہیں مناتے تھے. دیکھیں 2008 سے 2013 میں 10 دفعہ ایم کیو ایم سندھ حکومت میں آئی اور گئی ہے. 10 دفعہ. نہیں 10 دفعہ. یہ تو ہمارے 10 دفعہ تو آئے گئے نہیں ہے سر. یہ تو اب ان کو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا. جب وہ بھڑوں کا جو سایہ ختم ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح بھاگ جاتے ہیں. ابھی تو بھڑوں کا سایہ ہے, جو چیزیں چل رہی ہیں. بڑوں کے آپ بھی تو قریب آئے ہیں. دیکھیں بڑوں کے ہم قریب آئے یا نہیں آئے دیٹ از اے پارٹ. ہم لوگ جو ہے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی کانسٹیٹیوشنلی چیزیں چلائی ہے. انہوں نے جو ہے ڈپلومیٹکلی کانسٹیٹیوشنلی چیزیں نہیں چلائی ہے.
ان میں اور ہمیں بہت زیادہ فرق سر ہے. کس طرح فرق ہے؟ یہ بھی ووٹ لے کر آئے، آپ بھی ووٹ لے کر آئے، آپ بھی کولیشن پارٹنر کے ساتھ حکومت کی ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، ان کا بھی کانسٹیٹیوشنل حق ہے، یہ بھی مینڈیٹ لے کر آئے، یہ بھی 5 سال پورے کریں. نفیس لوگ جو ہیں نا یا دوسرے جو لوگ ان کے اتحادی ہیں وہ بڑوں کے سائے کی وجہ سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بڑوں کے سائے ختم ہے، ہمارے ساتھ بڑوں کا سایہ نہیں تھا، ہم نے اپنی اسکل سے ان کو چلایا. سر کیا لگ رہا ہے کہ بیساکھیوں پہ گورنمنٹ قائم ہے، کمزور گورنمنٹ ہے، طاقتور گورنمنٹ نہیں ہے، بلیک میل بھی ہو رہی ہے، منا بھی رہی ہے اتحادیوں کو، ڈیلیور بھی کر پا رہی ہے، پورے بیوروکریسی پورا ماحول جو خراب کیا ہوا تھا نون لیگ نے، پیپلز پارٹی کے وہ بیوروکریٹ جو ان کو چلنے نہیں دیتے، کام کرنے نہیں دیتے، ہر چیز سے مسائل پیدا کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میرے حساب سے بڑی لکی ہے کہ وہ طاقت جس کی طرف اشارہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، باقول وہ ان کے ساتھ ہے. اگر وہ طاقت 20 سے ہٹ جائے تو یہ 5-6 ووٹوں کی جو اکثریت ہوتی ہے نا، یہ ایک جھٹکے کا کام ہوتا ہے ختم کرنے کا. لیکن جب تک مارل سپورٹ ان کو وہاں سے ہے، اس وقت یہ پارلیمنٹ لولی لنگڑی پارلیمنٹ جو ہے اپنی جگہ چلتی رہے گی. جس دن ان کی سپورٹ ختم ہو گئی، یہ لولی لنگڑی جو پارلیمنٹ ہے یہ جھٹکے میں ختم ہو جائے گی. میں ایک بات بالکل کلیئر انداز میں کہہ دوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے متعلق کھیل کھیلا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دن تک میری اپنی پوری لائف میں نے بھی ایک سے ایک گورنمنٹ دیکھی ہے، گورنمنٹ میں نہیں رہا، ایک سے ایک گورنمنٹ دیکھی ہے. جتنے ڈرامے بازی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں، اور جس طرح وقتاً فوقتاً ان کے وزارت یعنی لا منسٹر یا اٹارنی جنرل نے وقتاً فوقتاً پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گائیڈ لائن دی، لیگل گائیڈ لائن، اور جتنی شرمندگی اس حکومت کو اٹھانی پڑی غلط گائیڈ لائن کی وجہ سے، شاید ہی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنی لائف میں اتنی شرمندگی اٹھائی ہو جتنی پی ٹی آئی نے اٹھائی. سمپل کویشچن یہ ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے پہلے پارٹی کو اپنے اندر کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے ایک ڈائریکٹ لائن آف ایکشن پاکستان اپنی پارٹی کو دینی ہے کہ ہم نے اس طرح سے چلنا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر یونٹی نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اور آپ کہتے ہیں جی یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن باتوں کی طرف میڈم نے اشارہ کیا، آپ یہ تو ذرا دیکھیں کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں جو معاشی اعتبار سے اس وقت تباہی بربادی کے دانے پہ کھڑے ہیں، ان کی لائف گزارنا بڑا مشکل ہے. پی ایم جو یہ کہتے ہیں کہ میرا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، تو پھر میں یہ سوال کرنے میں حق بجانم ہوں کہ پی ایم بننے سے پہلے بنی گلا کا خرچہ کیسے پورا کرتے تھے اگر آپ کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اے ٹی ایم تھا جو آپ کو دے رہا تھا. معاملہ 40,000 میٹرک ٹن گندم آپ نے ایکسپورٹ کی، کیوں کی؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا، اب جو شوگر پہ ایک دم 500 روپے آپ نے بڑھایا، کیوں بڑھایا؟ اس سے تکلیف میں کون جاتا ہے؟ کامن مین جاتا ہے. میں اور آپ نہیں جاتے، جو جن کے حالات بہتر ہیں وہ نہیں جاتے. جس کی تنخواہ 15-20 ہزار ہے، اگر پرائم منسٹر 5 یا 6 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو جو 15,000 یا 20,000 تنخواہ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو کیسے پلان کرے گا؟ پرائم منسٹر کے پاس جو بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، تمام چیزیں آفیشیلی تمام اخراجات آپ اپنے جیب سے نہیں کرتے، آپ وہیں سے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ پرائم منسٹر بنے تو آپ نے فوری طور پر پرائم منسٹر نواز شریف کے متعلق کہا کہ کچن کے ایکسپنسز لاؤ. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ایکسپنسز کچن کے کتنے تھے. فوری طور پہ لایا گیا. جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ نواز شریف نے تو کچن ایکسپنسز اپنی جیب سے کیے. تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن آپ کو کوئی پروف نہ ملا. پتہ یہ چلا کہ کچن کے تمام ایکسپنسز انہوں نے خود برداشت کیے. تو آپ ہی خود برداشت کریں، آپ اتنے امیر آدمی ہیں، 350 کنال کے بنگلے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو برداشت کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اور پھر دنیا میں جا کے یہ جو روتے ہیں کہ میرا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، تو جب پرائم منسٹر ہمارا یہ رو رہا ہے کہ میرا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، تو پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو روتے ہیں وہ جائز روتے ہیں، چونکہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ اتنی محدود ہے کہ وہ اپنے میڈم گرفت نہیں ہے وزیر اعظم کی اپنے وزراء کے اوپر کہ ایک ڈسپلن، جس طرح آپ نے بات کی کہ فواد چودھری صاحب کو روکا جائے کہ آپ کو یہ لائن ہے پارٹی کی، فواد چودھری صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس طرح
جو ہے نا بوزار صاحب کے لیے کہا کہ یہ بادشاہ ہے اور جس طرح کی گورننس ہے اسی طرح نہیں ہونی چاہیے. پوچھنا چاہیے, اسی گرپ ہونی چاہیے, کنٹرول ہونا چاہیے. کیا کہیے؟ بالکل کنٹرول ہونا چاہیے, لیکن اس طرح کے ڈکٹیٹرز نہیں ہونے چاہیے. جیسا میں نے سنا ہے کہ بے نظیر کے سامنے سب ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے رہتے تھے, اسی طرح زرداری صاحب کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. ابھی وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نہال ہاشمی ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ اپنے بیٹے کو آواز دے کے کہتے ہیں اس کو ٹیک کیئر. تو یہ کیا ہے, یہ کس قسم کی ڈیموکریسی تھی کہ جس میں ان کے اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز ان سے بات نہیں کر سکتے تھے؟ ہمارے یہاں کم از کم اتنی آزادی تو ہے. جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی خیالات کا اظہار کر سکے, چیئرمین کے سامنے کر سکے, پیچھے نہیں. پیچھے تو نہیں کرنا چاہیے, بالکل بہت زیادہ بری بات ہے کہ آپ میڈیا میں آ کے اس طرح کی بات کر رہے ہو, لیکن جہاں تک بات ہے کہ پی ایم سامنے بیٹھا ہے, آپ بات کریں اس سے, جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں. لوگ کرتے ہیں, ہمارے پارلیمنٹری میٹنگ میں لوگ بات کرتے ہیں, لیکن میڈیا میں آ کے اس طرح کی بات نہیں. بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی. ایڈوکیٹ صاحب آپ کی بڑی مہربانی, میڈم آپ کی بڑی مہربانی, ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ایک ڈسپلن ہونا چاہیے, لیکن اپنی پارٹی کے وزراء ایم این اے جب گورننس کی بات کریں اور ناکامی کی بات کریں, اپنے اتحادی اگر کرپشن کی بات کریں, جب وزیر اعظم یہ کہے کہ آپ اخبار نہیں پڑھیں, ٹی وی نہیں دیکھیں, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پرسپشن کی بات کرے, تو ضرور وہ بیانات ہمیں یاد آتے ہیں, وہ گورننس ہمیں یاد آتی ہے. ضرور حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے, ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہے. ملک کے اندر ایک بہترین حکمرانی ہونی چاہیے, جو وعدے, جو کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. ملک کے اندر ایک بہتر حکمرانی نہیں ہے, اس کا فقدان ہے ملک کے اندر. اور اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.